آغاز اہم خبر سے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سائفر گمشدگی کیس میں گرفتار کر لیے گئے. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا. تحریک انصاف کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. پارٹی چیئرمین کے بعد وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی گرفتار. ذرائع کے مطابق انہیں سائفر گمشدگی کیس میں ایف آئی اے نے پکڑا ہے. شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا. پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. پارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پہنچے, جہاں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا. شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے حوالے سے ترجمان ایف آئی اے سے بار بار رابطہ کیا گیا, مگر ہر مرتبہ یہی کہا جا رہا ہے کہ چیک کر رہے ہیں, جیسے ہی پتہ چلتا ہے موقف سے آگاہ کر دیا جائے گا. گرفتاری سے کچھ دیر قبل شاہ محمود قریشی نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلنگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے, ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں. ایف آئی اے میں سائفر آڈیو لیک پر انکوائری جاری ہے, جس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 مرتبہ پیش ہو چکے تھے. گزشتہ ہفتے سائفر گمشدگی پر ایف آئی اے انسداد دہشت گردی میں چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر پر ایف آئی آر درج کیے جانے کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئی تھی. صالح مغل, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. سائفر گمشدگی کیس میں ملوث عناصر کو کڑی سزائیں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق سائفر گمشدگی کیس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شکوں کے مطابق چلایا جائے گا. سائفر لیک کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کھلا خلاف ورزی ہے. صالح مغل سے اس حوالے سے تفصیلات دیں گے. جی صالح مغل, بتائیے گا. جی بالکل, یہ جیسا کہ سائفر گمشدگی اور آڈیو لیک کے حوالے سے ایف آئی اے کی جوائنٹ انکوائری ٹیم کئی ماہ سے مسلسل انکوائری میں مصروف تھی. اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ جو ایف آئی اے میں ایک ایف آئی آر جو 15 اگست کو درج کی گئی ہے صدارت دہشت گردی ونگ میں, اور ایف آئی آر نمبر 6 ہے یہ والا. اس میں یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات اور اسی طرح پاکستان کے تشخص کو بین الاقوامی سطح پر نقصان پہنچانے دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. اور ابھی جو ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہی عمل میں لائی گئی ہے. اور جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو سائفر کنٹیکٹ لیک کرنا صحیح جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور کیس بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے متعلقہ شکوں کے مطابق ہی چلایا جائے گا. اسی طرح جو سائبر کنٹیکٹ کو جس طرح مضمون سیاسی مقاصد کے لیے غیر قانونی طور پر لے کر کے استعمال کیا گیا, اس سے پاکستان کی سفارتی وقار اور نیشنل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صالح مغل, آپ نے ہمیں تفصیل عطا کیا. پاکستان تحریک انصاف نے وائس چیئرمین کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہے. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سائفر تحقیقات کی آڑ میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا جواز نہیں. قانونی ٹیم شاہ محمود قریشی کی فوری رہائی کے لیے لاہ عمل تیار کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نے وائس چیئرمین کی گرفتاری کی مذمت کر دی. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سائفر تحقیقات کی آڑ میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ گرجا گھروں پر حملہ کرنے والوں نے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے گزشتہ روز اہلیہ کے حملہ جڑاوالا کا دورہ کیا اور مسیحی برادری کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاوالا کا دورہ, اقلیتی برادری کے متاثرین سے ملاقات, متاثرہ چرچ اور اقلیتی بستی بھی گئے, پولیس اور سول انتظامیہ سے واقعے پر بریفنگ لی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی اور کہا آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہر صورت تحفظ فراہم کریں گے. یہاں کا سب سے بڑا پولیس آفیسر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا گمراہوں کے بے ہنگم ہجوم نے متعدد گرجا گھروں, مسیحی آبادی مکانات کو جلایا. یہ جان کر مجھے ایک مسلمان پاکستانی اور انسان کی حیثیت سے دلی صدمہ پہنچا. ان کا کہنا تھا گرجا گھروں پر حملہ کرنے والوں نے قرآن کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے. گرجا گھروں پر حملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت اور خلفائے راشدین کے روشن کردار کی بھی سنگین خلاف ورزی ہیں. بڑے جدوجہد سے اپنایا ہے, بنایا ہے, یہ چیزوں کو بالکل آپ کی ساری سمپتیز ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور آپ ایز پر لاز چلیں, انویسٹیگیشن کریں. اگر انویسٹیگیشن میں کوئی کمی ہو مجھے نہیں آنا چاہیے.
उन्होंने मजीद कहा, इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। आइन में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराहम की गई है। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया और आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हतमी फैसले तक तमाम मुकदमात पर समाअत रोकने का मुतालबा कर दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट सामने आ गया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा कि अगर आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात सुनना जरूरी है तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। 16 मई की समाअत से पहले चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राय थी नैब तरामीम केस की मजीद समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के फैसले के बाद की जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस का फैसला किए बगैर नैब तरामीम केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। नैब तरामीम केस समेत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी लागू होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना अबूरी हुक्म है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया जाता है तो कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बजाय अपनी नाफिज की गई तारीख से लागू होगा। कानून दुरुस्त करार दिया गया तो नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला कानून की नजर में कलअदम करार पाएगा। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। निगरान वजीर आला की भी शिरकत। हारिस नवाज, महकमा दाखिला और जेल खाना जात, मुबीन जमानी, बल्दियात, यूनिस ढागा, खजाना और रेवेन्यू के सूबाई वजीर मुकर्रर। 7 न्याज सेहत, उमर सोमरो कानून, जुनैद अली खेल और राना हुसैन को महकमा तालीम का कलमदान सौंपा गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अपडेट करें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में पावर शो परवेज खटक ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सफाया कर देंगे। ये कहा गया है परवेज खटक की जानिब से और उन्होंने कहा कि पीटीआई का सफाया कर देंगे। पीटीआई के लोग, जब मैंने पीटीआई छोड़ी तो कुछ बच्चे जिनको तमीज नहीं है, जिसको इमरान खान ने तमीज नहीं सिखाया, वो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां देते हैं। तो ऐसा लीडर जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाता तो वो खुद क्या तमीजदार है, उसे कभी इनको तहजीब नहीं सिखाया। ऐसे लीडर लोगों को, लीडर वो होता है जो कौम को उठाता है, लीडर वो होता है जो कौम को समझाता है, लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता तहजीब सिखाता है। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को गहरी ठेस पहुंचाई गई है।